آپ کو جوانی میں زنا سے بچا لو، اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی۔ آج کل لڑکا لڑکی کی دوستی عام ہو گئی، اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا۔ فون پر گفتگو، واٹس ایپ کی چیٹنگ اور چیٹنگ، فیس بک پر گفتگو، سمجھو تو صحیح یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، اس لیے کہ جوانی میں پاپ کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو جوانی کو گناہ کے اندر گزار دے گا ہم اس پر ذلت اور غربت مسلط کر دیں۔ جب جوانی ڈھلتی ہے نا تو پاپ کی وجہ سے پھر تم پہ غربت آتی ہے، مسلط آتی، کھانے کو محتاج ہو جاتا ہے انسان۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زانیوں پہ 3 عذاب آتے ہیں، ایک تو ان کے چہرے کا نور چھینا جاتا ہے، دوسرا ان کی روزی کی برکت چھینی جاتی ہے، تیسرا اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو کم کر دیتا ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا ان کی عزت گھٹا دی جاتی ہے۔ تو میں جو 2 حدیثیں پڑھنے چلا تھا، خدا کے لیے یہ جرم مت کرو۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری قوم مجھے بخشے گی یا گالیاں دے گی، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، اگر زنا سے بچنے کے لیے اگر یہی صورتحال ہے کہ ایک شادی پر یا ایک بیوی پر تم کو سیرابی نہیں ہوتی اور اطمینان نہیں ہوتا تو زنا مت کرو۔ اسلام نے راستہ بتا دیا کہ ایک پر سیرابی نہیں ہے تو دوسری کر لو، اچھے سے تیسری کر لو، چوتھی کر لو۔ یہ جو 100 کارڈ متقی بنے ہو نا، دکھاوے کے متقی، کوئی دوسری بیوی کرتا ہے تو پورا گھر مخالفت کرتا ہے، اور زنا کر کے پکڑاتا ہے تو پورا گھر اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ زنا کرنے والے کی تائید کر رہے ہو، نکاح کرنے والوں کو اتنا اچھوت جانتے ہو کہ اس کو گھر سے باہر نکال دیتے ہو۔ اسلام نے یہ راستہ اسی لیے بتایا تھا کہ ہر ایک کی بھوک ایک روٹی میں نہیں ختم ہو سکتی، تو اسلام کہتا ہے ایک روٹی میں تیرا پیٹ نہیں بھرتا تو چرا کے مت کھا، دوسری روٹی حلال طریقے سے کھا سب کے سامنے، تیسری کھا، چوتھی کھا۔ لیکن اگر 4 کی بھوک ہے، ایک ہی پہ صبر کرے گا تو اجر پائے گا۔ صبر کر سکتا ہے تو صبر کر، روزے رکھ کر کے زائل کر سکتا ہے اپنی طاقت تو روزے رکھ کر کے اپنے نفس کو مار۔ اور اگر اس پر یہ تجھے خوف ہے کہ اس سے نہیں معاملہ حل ہوگا، اتنا غلبہ ہے طاقت اور قوت کا اور خواہشات کا کہ زنا میں مبتلا ہوگا، تو زنا کی بجائے شرافت سے دوسری اور تیسری اچھے راستے سے کر لو۔ اور اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں، اگر آپ کے شوہر کو ایک پر اطمینان نہیں ہوتا تو آپ خوشی سے دوسری تیسری کی اجازت دو۔ اس سے بہتر ہے کہ تمہارا شوہر زانی کہلائے، تم فخر سے کہہ سکتی ہو میرا شوہر دوسری بیوی کا شوہر ہے لیکن الحمدللہ وہ زانی نہیں ہے۔ بچوں سے کہتا ہوں اپنے باپ کو مشورہ دو کہ ایک پر اطمینان نہیں تو ابا دوسری خود کر لیں، تاکہ تم فخر سے کہہ سکو میرے باپ کی 2 بیویاں مگر میرا باپ زانی نہیں ہے۔ ہم نے معاشرہ چینج کر دیا۔ تب لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں سے جنت لینا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اور آج لوگوں کی فکر اس قدر گندی ہو گئی، اگر کسی کے باپ کی دوسری تیسری بیوی ہوتی تو لوگ اس کے گھر میں بیٹی نہیں دیتے، زانیوں کے یہاں دیتے ہو، نکاح کرنے والوں کے یہاں نہیں دیتے۔ یہی تمہاری اسلامی فکر ہے۔ اگر دوسری یا تیسری یا بیوی کرنا عیب ہوتا تو اللہ کے رسول نے کیوں کیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے کیوں کیا؟ فاروق اعظم نے کیوں کیا؟ عثمان غنی نے کیوں کیا؟ مولا علی نے کیوں کیا؟ غریب نواز نے کیوں کیا؟ غوث العظم دستگیر نے کیوں کیا؟ آپ جن کے ناموں پر سر جھکاتے ہیں ان کے یہاں کسی کے یہاں تو ایک نہیں ہے۔ کس کے لیے ہے یہ؟ کافروں کی فکر اختیار کر لی کہ زنا کریں گے، نکاح نہیں کریں گے۔ حضور نے کہا زنا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ زنا پہ کنٹرول صرف تقریروں سے نہیں ہوگا۔ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، واللہ مجھے آپ سے کوئی تعریف نہیں چاہیے، اور یوں بھی تو میں مالیگاؤں والوں سے تو نذرانہ لیتا بھی نہیں ہوں۔ میں تو آپ کی بائک پر بھی نہیں آتا ہوں، پروگرام والوں کی بائک پر بھی۔ یہ شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فخر کے طور پہ۔ مجھے تو آپ سے کچھ چاہیے بھی نہیں، اور نہ ہی میں آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آتا ہوں، نہ میں آپ سے نوٹ مانگنے کے لیے آتا ہوں کہ میں آپ کی خوشی کی بات کروں۔
مجھے تو آپ سے کچھ نہیں چاہیے، جو بات کر رہا ہوں صرف اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ قبر میں سکون کی نیند سو سکوں اپنی ذمہ داری مکمل کر کے۔ کیوں کافروں کی فکر میں مبتلا ہو؟ اگر آپ کا بیٹا آپ کی ایک بہو پر سیراب نہیں ہوتا تو اس کے پیروں میں زنجیر مت ڈال کے وہ زانی ہو جائے۔ زنا کی ذمہ دار تم ہو، پاپ کو عام کرنے کے ذمہ دار تم ہو، یہ جو دکھاوے کا تقوی تم نے اختیار کر رکھا ہے۔ ورنہ آپ کہتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، قریب قیامت عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، ایک ایک مرد کی سرپرستی میں کئی کئی عورتیں ہوں گی، تو ایک بیوی کرنے پر ہوگی۔ جب عورتیں زیادہ ہوگی اور آپ کی یہاں ایک ہی شادی کا تصور رہا تو پھر وہ کہاں جائے گی؟ کافروں کا ہاتھ پکڑنے جائے گی؟ زنا کے بازار سجانے جائے گی؟ کیوں وہ باتیں کرتے ہو؟ اور یہ بات بھی کہہ دوں، مسنا و ثلاثا و رباع، یہ قرآن نے کہا ہے، جو اس کو برا جانے گا اس کے ایمان کو خطرہ ہے۔ قرآن کی کسی آیت کے حکم کو حقیر جاننے والے کے ایمان کو خطرہ ہے۔ کیا باتیں کرتے ہو جناب؟ اسلام کی کوڑی کی معلومات نہیں، ڈیبیٹ کرنے بیٹھتے ہیں آپ۔ بات ختم کرنے لگا ہوں اس لیے کہ 10 بجے پروگرام ختم کرنا ہے، جلدی جلدی سنیے۔ زنا پہ کنٹرول تعدد ازواج یعنی ازواج کی کثرت کی بنیاد پہ ہوگا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، ناجائز تعلقات کر کے پھر ایسے حالات پیدا نہ کرو کہ کوئی پکڑ کے زبردستی نکاح کرے۔ ارینج میرج ہونا چاہیے، جیسے پہلے ڈھونڈ کر شرافت سے کی ویسے دوسری بھی تیسری بھی، جو آپ کی طبیعت ہو۔ لیکن سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، اگر ان اللہ والوں کی طرح کوئی ایک پر مطمئن ہے تو اس کے لیے نہیں، جن کے جذبات قابو میں نہیں، جنہیں زنا کا خوف ہے۔ راستہ دیا ہے قرآن نے، راہ دی ہے قرآن نے، برا نہیں ہے، برا نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر دوسری چیز، ایک سے زائد کرو تو ایسا نہیں کہ ایک ہی یہاں پڑے رہو دوسری چیختی چلاتی رہے۔ انصاف شرط ہے، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرنا آپ کے لیے لازمی ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ چلیے جلدی سے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں۔ بات بہت اہم تھی، بہت قیمتی باتیں تھی، لیکن وقت میں قلت ہو گئی، اس لیے اب بات جلدی سے نکال کر کے گفتگو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، جلدی جلدی توجہ، اللہ کے رسول، ماں بہنوں کی بھی توجہ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک کنواں ہے۔ یہ حدیث جو میں پڑھنے لگا ہوں، یہ حدیث حافظ ذہبی نے لکھا ہے کتاب الکبائر کے اندر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں کنواں ہے۔ پہلی بات تو جہنم جو بھڑک رہی ہے آگ سے، اس میں کنواں ہے، اس کو کہتے ہیں جب الحزن یعنی غم کا کنواں۔ آقا فرماتے ہیں اس میں ایک سانپ اور ایک بچھو اتنا بڑا ہے جتنا کھچر بڑا ہوتا ہے، اس کی موٹائی اتنی ہے جتنی کھچر کی ہے، اور پھر اس بچھو اور سانپ کو 70 ڈنک ہے، اور ہر ڈنک کے اندر جہنم کے اندر وہ جو بچھو ہے اس کے اندر 70 ڈنک والا بچھو، اور ہر ڈنک میں مشک ہے، مشک، وہ مشک ہوتی ہے پانی کی، اور وہ زہر سے بھری ہوئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ زانی کو ڈنک مارے گا تو 1000 سال تک کہ وہ اس کے درد اور شدت کو محسوس کرتا رہے۔ 2-3 منٹ کے زنا کی لذت حاصل کرنے والوں، اپنی جوانی کو آگ لگانے والوں، کیا سمجھتے ہو کہ زنا کی لذتیں تمہیں راحت پہنچائے گی؟ زنا کرنے والوں کو ایسی بیماریاں خدا مسلط کرتا ہے کہ اس کی شفا کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ذلیل ہے، رسوا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، وہ موت بھی مانتا ہے تو اس کو موت بھی نہیں آتی، بلکہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رات کی آخری پہر میں اللہ
पहले आसमान पे तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है, और कहता है माफी मांगने वालों माफी मांगो, बच्चे मांगने वाले बच्चे मांगो, रोजी मांगने वाले रोजी मांगो, इज्जत मांगने वालों इज्जत मांगो। और बंदा जो मांगता है अल्लाह उसको सब देता है, हत्ता कि तौबा करने वाले तौबा करते हैं। 80-80 साल के पापी भी उस वक्त तौबा करे तो अल्लाह उसको भी बख्श देता है, मगर जानी तौबा करे तो अल्लाह उसको रोक देता है, उससे इतना नाराज होता है कि उसको माफ नहीं करता। उस वक्त तौबा करने वाले को कुदरत माफ नहीं करती। उन औरतों को भी इससे अपने आप का एहतिसाब करना चाहिए जो बन सवर कर इसलिए निकलती है कि लोग हमारे मकर फरेब में मुब्तला। क्या करें, गुर्बत की वजह से इज्जत बेचते हैं हम। इज्जत बेचने से बरकत होगी? हुजूर फरमाते हैं जिना से तो तंगदस्ती आती है। तो सोचो बर्दाश्त कर सकोगे अज़ाब? 1000 साल तक के वो दर्द महसूस करेगा, और वो तो डंक पे डंक मारता ही जाएगा ना। 1000 साल तक वो रुकेगा। जुब्बुल हुस्न का वो बिच्छू, वो सांप, कोई मौलवी कहता तो आप उड़ा सकते थे, कोई लीडर कहता तो आप हवा में बात घुमा सकते थे। ये उस रसूल का फरमान है जो खुदा की मर्जी के बगैर कभी जबान भी नहीं खोलता, जिसकी जबान पे खुदा का कलाम जारी होता है। उस रसूल ने फरमाया इसी पे बस नहीं, मेरे करीम आका गैबदा नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, फिर आका फरमाते हैं उसकी शिद्दत का वो दर्द महसूस करेगा, फिर उसका गोश्त झड़ करके गिर जाएगा और उसकी शर्मगाह से पीप जो है वो बहने लगेगा और रसने लगेगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दूसरी हदीस और ये आखिरी बात, इसी बात खत्म। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कितना अजाब है, नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये एक एंड करना हो इस पर, दिल के कानों से मेरे वो भाई सुने जो जंगल बियाबान ईद के मौके पर, बारात के मौके पर, खुशियों के मौके पर समुंदर के किनारे जाकर, गुनहगारों की बस्ती में जाकर जिना करते हैं। जिना करने वालों की औलाद पर भी उसकी नहूसत बरसती है। अपनी औलाद का अगर भला चाहते हो तो इस फेले बद से तौबा कर लो। जो माफी मांग ले कुदरत उसे माफ कर देगी। इस उम्मीद पर बख्शिश तलब कर लो, वो कादिर व कय्यूम में बख्श देगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर किसी मर्द ने किसी औरत को शहवत के साथ, बुरी नियत के साथ छुआ, जो औरत उस पर हलाल नहीं थी, तो आका फरमाते क़यामत के दिन वो मर्द इस हालत में आएगा कि उसकी गर्दन से उसका हाथ बंधा हुआ होगा। औरतों को हाथ टच करने वालों बल्कि भीड़ में इसलिए घुसते हैं कि चलो चंद को धक्के दे देंगे, यही मस्ती मजाक के लिए पैदा हुए थे। हंसने की बात नहीं है। जवानी किसकी रही? जो तुम्हारी रहेगी, जो हमारी रहेगी। जवानी रहने के लिए नहीं है, जवानी तो ढल जाएगी। अंजाम कार क्या है? हुजूर मेरे आका और आपके आका गैबदा नबी ने खोल खोल के बयान कर दिया। सबसे ज्यादा हया वाले थे, सबसे ज्यादा शर्म वाले थे, सबसे ज्यादा हया के पैकर थे, लेकिन खोल खोल के इसलिए बयान कर दिया कि मेरे उम्मती बच जाएं जहन्नम से, मेरे उम्मती बच जाएं गुनाहों से। अल्लाह के बंदो, अल्लाह वालों, बच जाओ गुनाह से। एक फकीर सदा लगा रहा है तौबा कर लो। हर वक्त ये दिन नहीं आएंगे, हर वक्त ये सातें नहीं आएगी, हर वक्त ये आवाज नहीं आएगी। एक न एक दिन ये आवाजें बंद हो जाएगी। पुकारने वाले न रहेंगे, नसीहतें करने वाले न रहेंगे। हर एक बेपरवाह होकर आवाज नहीं लगाएगा, हर एक अपनी इज्जत को खतरे में डाल करके इस तरह फिक्र की ओपनली बात नहीं करेगा। आओ आओ, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा करके यार मना लो। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं उठ बुलिया चल यार मना ले, वरना बाजी ले गए कुत्ते। ओ बुल्ले शाह अल्लाह को मना ले, वरना कुत्ते तुझसे बाजी ले गए, वरना कुछ कुत्ते तुझसे सबकत ले गए। कुत्ते ने मालिक की एक रोटी खाई तो वफा किया, तूने तो सब कुछ उसका खाया, उसका पिया, उसका पहना, उसका ओढ़ा, उसके दिए हुए मकान में रहा, लेकिन यार ना मना सका तो तेरा अंजाम क्या है? मेरे करीम आका गैबदा नबी फरमाते हैं सिर्फ औरत को छूने की बुनियाद पर, औरत को छूने की बुनियाद पे क़यामत में इस हालत में आएगा। क़यामत में दो चार नहीं रहेंगे, कमरे बंद करके गुनाह करने वालों, जंगलों में छुप के गुनाह करने वालों, होटलें बुक करके गुनाह करने वालों, बियाबानों में जाके गुनाह करने वालों, छुप छुप
چھپا کر کے گناہ کرنے والوں دیکھو دیکھو وہاں کروڑوں اربوں خربوں بے شمار لوگ ہوں گے اور ہاتھ گردن میں بندھا ہوگا. فرشتے کہیں گے وہ پاپی آ رہا ہے جس نے عورتوں سے ہاتھ ٹچ کیے تھے, مس کیے تھے, عورتوں کو چھوا تھا. اللہ اکبر. پھر میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس نے کسی عورت کو ناجائز طور پہ بوسہ دیا ہوگا اس کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے. پھر آقا فرماتے ہیں اس نے زنا کیا ہوگا تو اس کی ران بولے گی میں حرام پر سوار ہوئی تھی اور میں نے زنا کیا تھا. اس کے بعد اللہ اسی پر اس سے ناراض ہو جائے گا اور ناراض ہو کر اللہ اس کو جلال بھری نظر سے ناراض ہو کر دیکھے گا. میرے کریم آقا غیب داں نبی فرماتے ہیں اللہ جب اس کو جلال کی نظر سے دیکھے گا تو اس کا پورا گوشت تو جھڑ جائے گا اور وہ لڑتے ہوئے کہے گا یہ سب کام میں نے نہیں کیا تھا, یہ سب کام میں نے, یعنی وہ اس وقت انکار کرے گا میں نے نہیں کیا تھا, میں نے نہیں کیا تھا. اس وقت جب وہ کہے گا میں نے نہیں کیا تھا اللہ اس کی زبان کو اذن دے گا. زبان کہے گی مولا میں گواہی دیتی ہوں میں نے سیکسی باتیں کی تھی, گندی باتیں کی تھی, اس کے بعد میں نے حرام کلام کیا تھا. پھر اللہ اسی پر بس نہیں آنکھ کہنے لگی کہ اللہ میں نے حرام دیکھا تھا. اس کے بعد پیر کہیں گی اللہ میں حرام جگہ چل کر گیا تھا. شرمگاہ کہے گی اللہ ہاں اس نے زنا کیا تھا زنا. اس وقت وہ پچھتائے گا زبان میری تھی میرے خلاف بول رہی ہے, ہاتھ میرا تھا میرے خلاف بول رہا ہے, ران میری تھی میرے خلاف بول رہی ہے, شرمگاہ میری تھی میرے خلاف بول رہی ہے. جب سب گواہی دیں گے تو جو محافظ فرشتے ہیں نا وہ کہیں گے اللہ ہم نے بھی سنا تھا. دوسرا فرشتہ کہے گا مولا میں نے لکھا تھا. اللہ فرمائے گا میں بھی جانتا تھا اس کے کرتوت کو, یعنی خدا خود گواہی دے گا. اللہ فرمائے گا میں بھی جانتا تھا اس کے کرتوت کو مگر میں نے اپنے کرم سے پردے ڈال رکھا تھا, چھپا دیا تھا اس امید پر کہ توبہ کر لے گا میرا ہو جائے گا, پلٹ آئے گا توبہ کر لے گا, مگر اس نے ایسا نہیں کیا. اب اللہ فرشتوں سے کہے گا توجہ یہاں آئیے, اب اس پر آئیے. اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو عذاب دو, عذاب. اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو عذاب دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زانی کو جب عذاب دیا جائے گا تو پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا, توجہ, ہنس ہنس کھیل کھیل کے زنا کرنے والوں, زنا کے مناظر دیکھ کر کے زنا کی نکالیوں میں جانے والوں, زنا کر کے جن کے کانوں پہ جو تک نہیں رکھتی, کون کیا کر لے گا, میں تو دادا ہوں محلے کا, میں تو اہل اقتدار ہوں, کون کیا کر لے گا, میں تو مالدار ہوں, میری تو فلاں سے پٹتی ہے اور میری تو فلاں سے پٹتی ہے, اور سب سے پٹتی ہے جس سے پٹتی ہے وہ سب دادے پر دادے اس دن ننگے بدن بغیر کفن کے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. وہ اپنی ماں باپ کے کام نہیں آ سکیں گے, تمہارے کیا کام آئیں گے. دادا گیری بابا گیری سب یہاں چلے گی, وہاں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی نہ وہاں کسی کی بابا گیری چلے گی. اللہ فرمائے گا اس زانی کو عذاب دو. اللہ کے سچے سچے غیب داں نبی فرماتے ہیں پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے. امت کتنی بڑی ہے پتہ ہے, حضور علیہ السلام کے ظاہری دور سے لے کے امام مہدی تک جتنے پاپی ہوں گے, حضور کے ظاہری دور سے امام مہدی کے دور تک جتنے پاپی ہوں گے, بے نمازی, چور, اچکے, جھوٹے, فسادی, چگل خور, کافر, مشرک جتنے ہوں گے سب, کہا جائے گا پوری امت کو جتنا عذاب دیا جا رہا ہے آدھا عذاب سب کے برابر اس زانی کو دیا جائے, آدھا عذاب اس پر مسلط کیا جائے, اور جس عورت کے ساتھ زنا کیا ہوگا اس کو بھی آدھا عذاب ہوگا اور اس کو بھی آدھا عذاب ہوگا. یہ ہے زنا کا عذاب. پوری امت سے نصف عذاب زانیوں کو دیا جائے گا. ہے طاقت, ہے قوت. سگریٹ کا چٹکا لگ جائے تو برداشت نہیں, اگر بتی کا چٹکا لگ جائے تو برداشت نہیں. مئی کی دھوپ میں دعوت کھانے جانے کو دل نہیں چاہتا, اتنا کمزور بدن اور گناہ اتنے بڑے بڑے کہ امت, نصف امت کے برابر زانیوں کو عذاب دیا جائے گا. میرے عزیزو اپنے آپ سے محبت کر لو. نفرت کرتے کرتے کس قدر تم نفرت میں آگے نکل گئے کہ آج تمہیں اپنے جسم سے بھی محبت نہیں. کیا رکھا ہے زنا میں,
کیا رکھا ہے بدکاریوں میں، کیا رکھا ہے لڑکیوں کو لے کے بھاگنے میں، جب اسلام نے صحیح سیدھا راستہ بتایا، وہ بھی اس شہر میں جو گنبد و مینار کا شہر۔ ارے تم نے تو اس شہر کو مثالی شہر بنا دینا چاہیے تھا، تاکہ دنیا، پوری دنیا میں مثال ہو کہ مالیگاؤں کے جوانوں کو دیکھو، جب چلتے ہیں تو نگاہ نیچی کر کے چلتے ہیں۔ وہاں کے جوانوں کے چہروں پہ داڑیاں ہیں، وہاں اذانیں ہوتی ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، وہاں کوئی کسی کا حق غصب نہیں کرتا، وہاں کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا، وہاں کوئی کسی کی لڑکی پہ نظر نہیں اٹھاتا۔ اپنے شہر کو مثالی بنا دینا چاہیے تھا، لیکن موت کو بھول گئے۔ خدا کے لیے آؤ سچی توبہ کر لو۔ ایک چھوٹی سی بات اگر کہہ سکتا ہوں کہہ دوں، بس بات ختم، ٹائم ختم ہو گیا، لیکن ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں، دل کے کان سے سن لے، ختم کرتا ہوں۔ یہ حدیث اتنی پیاری ہے کہ حضور نے اس کو بار بار بیان کیا، اور میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں ہر بیان میں اس کو بیان کروں، لیکن عنوان جدا رہتے۔ عبداللہ ابن عمر اس کے راوی، ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے، اور بہت کتابوں میں کثرت سے یہ حدیث ہے، یہ جو پڑھنے جا رہا ہوں۔ میرے جوان دھیان سے سننا، اپنے الفاظ کے جامع میں حدیث کا مفہوم بہنوں سے بھی گزارش ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا صحابی تھا، لیکن چھوٹا ہو کر بھی میں نے اس کو کم و بیش 7 مرتبہ سنا حضور سے۔ جب میں نے 7 بار سنا چھوٹی عمر کا ہو کر، تو بڑے صحابہ نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا؟ وہ حدیث یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، اس کو زنا کی بڑی عادت تھی، لت لگ گئی تھی زنا کی۔ اتفاق سے وہ مالدار تھا، دولت اس کے پاس تھی، اس لیے کہ لوگ دولت کی بنیاد پہ عدمات کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو اللہ دولت دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ مت کرو دولت پر تکبر، مت کرو۔ اس نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، اس نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا، یزید کی قبر کا نشان نہیں۔ ہم کہاں بادشاہوں کے ساتھ یہ کیا تو یار آپ تو 24 نم کے مالک ہو، آپ تو سائزنگوں کے مالک ہو، آپ تو ہوٹل اور کرانہ دکان کے مالک ہو، اپنی اوقات کیا ہے؟ وہ دولتوں کا تصور تم نے دیکھا ہی نہیں ہے جو پچھلے دور میں دولتیں ہوئی۔ فرعونوں کو پورے محلوں کے ساتھ دفن کیا گیا ہے، جواہرات کے ساتھ دفن کیا گیا ہے، سونے چاندی غلام اور کنیزوں کے ساتھ دفن کیا گیا ہے۔ اس شان سے وہ دفن ہوئے، لیکن گئے جہنم میں، اس لیے کہ محلوں کی وجہ سے جنت نہیں ملتی، مالوں کی وجہ سے جنت نہیں ملتی، اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد پہ جنت ملتی۔ پھٹا کفن لے جاؤ گے مگر یار راضی ہے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور اگر مخمل کا کفن پہن کے جاؤ گے، قدرت ناراض ہے تو وہ بھی چھین لیا جائے گا اور قبر کے کیڑے جسم کو کھا لیں گے۔ تو بنی اسرائیل کا شخص تھا، مالدار تھا، پاپ کا عادی تھا، زنا کا عادی تھا۔ اس کی عادت تھی روزانہ کسی نہ کسی نئی لڑکی کو وہ اپنے بستر کی زینت بناتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا شکار کی تلاش میں، دیکھا ایک خوبصورت لڑکی ہے، لڑکی کو وہ پہچانتا تھا، خوبصورت لڑکی ہے، مجبور ہے، لوگوں سے قرضہ مانگ رہی ہے، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں اس کو۔ جب اس نے دیکھا نا کہ مجبور ہے تو مجبوری میں تو میں اس کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ لڑکی آئی، کہا کیا بات ہے؟ لڑکی نے کہا کچھ پریشانی ہے، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، چند سکوں کی ضرورت تھی۔ اس نے 60 سونے کے سکے اس کے دامن میں ڈال دیے، اور دامن میں ڈال دی تو لڑکی کو اس کو چند کی ضرورت تھی، 60 سونے کے سکے ڈال دیے تو لڑکی، کیونکہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ انسان احسان کا بندہ ہے، کوئی کسی پہ احسان کرے گا نا تو انسان اس کے احسان تلے دب جائے۔ آج جو ہم یہ کہتے ہیں نا ہماری لڑکیاں ادھر جا رہی ادھر جا رہی، آپ نے ان پہ احسان کیا روکنے کے لیے؟ آپ اپنے گھر کا جھوٹا کھانا کھلے پر ڈالتے ہیں نا، غریبوں کو آپ کہاں دیتے؟ آپ عید پر 10 ڈریس سلاتے ہیں نا، آپ نے یہ کہاں سیکھا ہے کہ میں 10 کی بجائے 8 سلا کر 2 غریبوں کو پہنا؟ آپ اپنی بیٹی کی منگنی پہ 5 لاکھ خرچہ کرتے ہیں، شادی پہ 10 لاکھ خرچہ کرتے ہیں، آپ نے یہ کہاں سیکھا ہے کہ 1 لاکھ بچا کر میں کسی غریب کے سر پہ بھی دوپٹہ ڈال کے اس کا بھی نکاح کروا دوں؟ ہم نے کبھی دوسروں کا سوچا؟ غریبوں کا سوچا؟ نہیں سوچا۔ آج ہر مالدار بننا چاہتا ہے، غریبوں کو اٹھانا نہیں چاہتا۔ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، یہ تو بدفعلی۔
ہوا؟ کیا ہوا؟ اس نے جب 60 سونے کے سکے اس لڑکی کے دامن میں ڈالے تو لڑکی نے شکریہ کے انداز میں اس کو دیکھا. اس جوان نے کہا میں اس پہ کچھ نہیں چاہتا، بس اتنی خواہش ہے میرے گھر میں تھوڑی دیر چل کے بیٹھ جاؤ. چونکہ اس نے احسان کیا تھا، لڑکی چلنے کو تیار ہوگی. گئی گھر میں بیٹھی تو اس نے سارے دروازے کھڑکی بند کر دی اور بند کر کے اس کی طرف کھسکنے لگا. لڑکی پورے وجود سے کانپنے لگی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ مال نہیں تو تقوی بھی نہ ہو، اس لیے کہ تقوی کا تعلق نہ مال سے ہے نہ غربت سے ہے. کبھی کبھی مالداروں کو بھی تقوی ملتا ہے، کبھی کبھی غریبوں کو بھی تقوی ملتا ہے، اس لیے کہ تقوی کا تعلق لباس سے نہیں دل سے. وہ کانپنے لگی. اس جوان نے کہا لڑکی کسی نے تیرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، تو نے قرضے مانگے کسی نے دیا نہیں، میں نے دیا، اور پھر تجھے سماج کا اتنا خوف کہ تو کانپ رہی ہے. اور سماج کے خوف سے کانپ رہی تو کون کیا بگاڑ لے گا تیرا؟ میں نے تو سارے کھڑکی اور دروازے بند کر دیے. لڑکی نے جواب دیے کھڑکی اور دروازے سب بند ہیں، سماج کی وجہ سے، بستی والوں کی وجہ سے نہیں کانپ رہی ہوں. سارے دروازے بند ہو گئے لیکن ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو خدا اور بندے کے درمیان ہے، اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. بس تو نے تو بار بار پاپ کیا، روزانہ تیرا کام زنا کرنا ہے، لیکن آج سے پہلے میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا. اور یہی سوچ کر کے اب میں کانپ رہی ہوں کہ قیامت میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گی. اگر میرے اللہ نے پوچھا کہ تو نے زنا کیوں کیا تھا فلاں کے ساتھ تو میں کیا جواب دوں گی، اسی لیے کانپ رہی ہوں. وہ لڑکی نے یہ بات کہی. کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اس نے اتنا کہا نا کہ اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گی، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اور بندے کے درمیان جو دروازہ کھلتا ہے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. پہاڑوں کی کھو میں جاؤ تو بھی کھلائے، تحت الثری کی تہ میں جاؤ تو بھی کھلا ہے، بلندیوں پہ جاؤ تو بھی کھلا ہے، پستیوں میں جاؤ تو بھی کھلا ہے، لوگوں کے سامنے تو بھی کھلا ہے، لوگوں سے چھپ جاؤ تو بھی کھلا ہے. اللہ دیکھ رہے تجھے بھی اور مجھے بھی. اے جوان لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. بس اتنا سننا تھا. اس جوان نے کہا یہ پیسے بھی تیرے ہیں اور جب اللہ دیکھ ہی رہا ہے میں بھی تو مسلمان ہوں، جا چلی جا یہاں سے، چلی جا، پیسے بھی تیرے، چلی جا. کہتے ہیں وہ لڑکی چلی گئی. ادھر لڑکی گھر سے باہر نکلی، ادھر موت کا فرشتہ گھر میں آیا اور اسی حالت میں اس جوان کی روح نکال لی. گاڑیوں میں موج مستی کرتے ہوئے سوچنا اگر اسی حالت میں موت آئی تو کیا. کسی لڑکی پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچنا اسی حالت میں موت آئی تو کیا. اللہ کو منہ کیا دکھائیں. موت تو کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے. موت کا کوئی وقت ہے؟ کسی کو کوئی وقت تو بتایا گیا ہے؟ ٹائم تو مقرر ہے. کسی کو کوئی وقت بتایا گیا کس حالت میں آئے گی؟ اس نے لڑکی کو کہا جا. لڑکی گئی، موت کا فرشتہ آیا، اس جوان کی روح نکال لی. یعنی اگر وہ لڑکی کو نہیں بھیجتا اور زبردستی سے نہ کرتا تو کس حالت میں موت آتی اس کو؟ اس کی روح نکل گئی. جنگل کی آگ کی طرح پوری بستی میں بات پھیل گئی، وہ مر گیا، وہ مر گیا، وہ مر گیا. محلے کے نیک لوگوں نے کہا تھا بڑا پاپی، بڑا بدماش، پتہ نہیں اس کا چہرہ بھی پتہ نہیں کیسا ہو گیا ہوگا، بدل گیا ہوگا. کسی نے کہا کہ چلو تو صحیح، کچھ بھی تھا لیکن تھا تو اسلام کے دائرے میں، جنازے میں تو شرکت کرنا ہے. جب لوگ اس کے گھر پر گئے تو نور کے قلم سے اس کی چوکھٹ پہ لکھا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للکفل. یعنی مفہوم کے طور پہ تشریح کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ کفل نے اللہ سے ڈر کر ایک گناہ چھوڑ دیا، اللہ نے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا. زندگی میں آپ کے ساتھ بھی یہ وقت آتا ہوگا، آئے گا. سفر میں رہیں گے کسی کا حسن آواز دے گا، اکیلے میں رہیں گے کسی کا حسن آواز دے گا، تنہائی میں رہیں گے کسی کا حسن آواز دے گا. بس اتنا سوچنا اللہ دیکھ رہا ہے اور گناہ سے اپنے دامن کو بچانا. اور اس سے بڑی بات کیا ہے، میرے نبی نے فرما دیا اے جوانوں زنا سے بچ جاؤ، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اللہ